النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ولا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني، او كما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، مسجد اہل حدیث ادھر پور کلکتہ کے قابل احترام ذمہ داران، آپ تمام نوجوانوں، عزیز بچوں، آج کی اس مجلس میں جو آپ سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے، اس مجلس میں تھوڑی دیر جو گفتگو کرنی ہے وہ اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین کیا ہے، اس کی اصل شکل کیا ہے، اس کا اصل مرجع کیا ہے، جس کی اتباع اور جس کی پیروی کا ساری انسانیت کو حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اصل سورسز کون ہیں، اس کے اصل افراد کون سے ہیں جو آئیڈیل ہیں، جو ہم ساری امت کے لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، ان کا عقیدہ، ان کی عبادت، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، اور خصوصیت کے ساتھ دین کے حاصل کرنے کا جو اصول اور ضابطہ ان کا رہا ہے وہ کیا رہا ہے. اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند نقاط کی روشنی میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے. ایسے تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں اکثر و بیشتر ہم سب سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے وسائل سے اہل علم کی بہت ساری باتیں، بہت ساری ہدایات، بہت ساری تعلیمات ہمارے آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن اس موقع پر بھی اختصار کے ساتھ جو مجلس منعقد ہوئی ہے ہماری اس مسجد میں، اس مجلس میں بھی تھوڑی دیر تک اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنی ہے. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین قرآن کریم میں اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اترا، وہ دین صحیح معنوں میں اپنی اصل شکل میں جن لوگوں کے سامنے آیا سب سے پہلے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں، آپ کے ساتھی. اس سے دنیا میں کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی موقف قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حدیثیں بھی اتری. قرآن کریم بھی منزل ہے اور حدیثیں بھی منزل ہیں. قرآن و سنت کا سب سے پہلے جن سے مقابلہ ہوا، جن سے پہلے جن کا مواجہہ ہوا، جن سے ملاقات ہوئی، سامنا ہوا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم تفصیل میں نہ جائیں، بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کریں تو یہ بات اس طرح سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہو گے، خیر میں رہو گے، جب تک تمہارے بیچ میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور میرے ساتھ میں رہیں. جب تک مجھے دیکھنے والے اور میرے ساتھی تمہارے درمیان رہیں گے تب تک تم خیر میں رہو گے، بھلائی میں رہو گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور تم ہمیشہ اس وقت تک خیر میں رہو گے، بھلائی میں رہو گے، جب تک تمہارے درمیان وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، اور جو ان کے ساتھ میں رہے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ ہی رہے ہیں. اگلا طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے ساتھی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر آپ نے قسم کھا کر کے کہا، آپ نے فرمایا: تم لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہو گے، خیر میں رہو گے، جب تک تمہارے درمیان وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہے اور صحابہ نے مجھے دیکھا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جو ان لوگوں کے ساتھ میں رہے ہیں جو میرے ساتھیوں کے ساتھی رہے ہیں، اور میرے اصحاب جو ہیں وہ میرے ساتھی رہے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ امت کے لیے خیر کا راستہ کون سا ہے، امت کے لیے بھلائی کا راستہ کون سا ہے۔ اب جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور جنہوں نے آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے وہ تابعین ہیں، اور جنہوں نے آپ کے صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے وہ تبع تابعین ہیں۔ یہی تین طبقے ہیں جنہیں خیر القرون کہا گیا، جو ساری صدیوں میں، سارے عہود میں، سارے زمانوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ان سے بہتر لوگ نہیں ہیں دنیا میں۔ ہو سکتا ہے بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اصحاب بھی، آپ کے صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی، ان کے بعد تبع تابعین بھی، یہ بحیثیت بشر، بحیثیت انسان غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی چوک ان سے ہو سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی طرح سے وہ معصوم نہیں ہے، یقیناً ان سے غلطی کا صادر ہونا یہ جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی چوک ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ انسانیت میں بہتری، بھلائی اس وقت تک رہے گی جب تک اس تین طبقے کے لوگ تمہارے بیچ میں رہیں گے۔ نبی کے صحابہ، میرے صحابہ یعنی جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس وقت 1446-47 کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمارے بیچ میں صحابہ ہیں، نہ صحابہ کے ساتھی ہیں، نہ ان کے ساتھیوں کے ساتھی ہیں، نہ صحابہ ہیں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین ہمارے بیچ میں۔ ہمارے بیچ میں وہ نہیں ہے، لیکن کیا مطلب ہے فرشتہ؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتلا رہے ہیں جب تک تمہارے بیچ میں وہ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور میرے ساتھی رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی وفات تو ہو گئی، 110 ہجری میں آخری صحابی کی وفات ہو گئی۔ سن 110 ہجری میں آخری صحابی کی وفات ہو گئی۔ صحابہ کرام کی جو پوری ٹیم تھی وہ یہ کے بعد دیگرے وفات پاتے پاتے سن 110 ہجری میں آخری صحابی رسول کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تابعین کی وفات ہوئی، تبع تابعین کی وفات ہو گئی۔ تو اب یہ تینوں زمانے والے تو ختم ہو گئے، لیکن کیا فرمایا جب تک یہ تمہارے درمیان رہیں گے، یعنی وہ خود نہیں ہے براہ راست، لیکن ان کا علم ہے، ان کی سیرت ہے، ان کا فہم ہے، ان کا عمل ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا طور طریقہ ہے، ان کا منہج ہے، یہ جب تک ہمارے بیچ میں ہے تب تک ہم بھلائی میں ہیں۔ صحابہ کرام کا طور طریقہ ہمارے بیچ میں ہے، بھلائی میں ہے۔ صحابہ کرام سے تابعین نے کیسے سمجھا وہ ہمارے بیچ میں ہے تو ہم بھلائی میں ہیں۔ تابعین سے تبع تابعین نے کیسے علم حاصل کیا تب تک بھی ہم بھلائی میں ہیں۔ سب سے زیادہ بھلائی صحابہ کرام کے، اس کے بعد تابعین کے، اور اس کے بعد تبع تابعین کے دور میں رہی ہے۔ یہ بھی ترتیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب اس میں سر فہرست ہیں۔ سب سے پہلا اگر کوئی طبقہ سرف کہلانے کا حقدار ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ بہرحال اس مسئلے پر زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ بات اتنی ضرور جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کی فضیلت، ان کی منقبت، ان کا مقام اللہ کے کلام کے اندر بغیر کسی ٹرم اور کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ آخرت میں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ جو فضیلت ہے یہ صحابہ کرام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اتنی ہی شرط ہے کہ وہ صحابی ہو، اتنی شرط ہے کہ وہ کیا ہو؟ صحابی ہو۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد کے جو طبقے کے لوگ ہیں، چاہے وہ تابعین کیوں نہ ہو، تبع تابعین کیوں نہ ہو، اور بالترتیب آج تک اور قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے، جو صحابہ کرام کے سچے پیروکار ہیں تو ان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جنتیں تیار کر رکھی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں فضیلت میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ ان کے بعد والوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کرام کے سچے پیروکار ہوں۔ تو اب ہمیں یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ امت کے لیے خیر کا، امت کے لیے بھلائی کا جو سب سے
بنیادی مرجع ہے، طبقہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طبقہ ہے، تابعین کا طبقہ ہے، تبع تابعین کا طبقہ ہے۔ ان کے بعد کے جو لوگ ہیں اگر وہ اسی نقش قدم پر چلیں گے، اسی کی اتباع کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے، دین میں، ایمان میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، حکومت میں، سیاست میں، ایسے ہی چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، تمام چیزوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی کیا ہوں گے؟ خیر میں ہوں گے، بھلائی میں ہوں گے۔ اب ہماری اور آپ کی جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم تلاش کریں، جستجو کریں زندگی کے ہر مسئلے میں کہ کہاں صحابہ کرام نے کیسے دین کو سمجھا، برتا، عمل کیا، کہاں کیسے ان کے شاگردوں نے سمجھا، برتا، عمل کیا، کیسے ان کے بعد کے لوگوں نے سمجھا، برتا، عمل کیا۔ اسی کی جستجو، اسی کی تلاش ہونی چاہیے، اور اسی راستے کو سلف کا راستہ کہا جاتا ہے۔ اسی راستے کو سلف کا راستہ، سلف وہ گزرے ہوئے لوگ، دنیا سے چلے جانے والے لوگ جو پوری امت میں سب سے اچھے ایمان والے، سب سے اچھی عبادت والے، سب سے اچھے منہج اور راستے والے، سب سے اچھے رہن سہن والے، سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی جستجو رکھنے والے، سب سے زیادہ مخلص اور سب سے زیادہ امت کے حق میں خیر خواہی کرنے والے جو لوگ تھے، ان گزرے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلنا، انہی کا راستہ سلف کا راستہ کہلاتا ہے۔ یہ سلف ہے، صحابہ جا چکے، تابعین جا چکے، تبع تابعین جا چکے، انہی جانے والے گزرنے والوں کو سلف، اور انہی کے راستے کو راستہ سلف کا راستہ، راہ سلف کہا جاتا ہے۔ اب اسی راستے پر چلنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے، راستے کو سلفی، سلف کا راستہ، چلنے والوں کو سلفی ہے کہ نہیں؟ اور ان کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، انہی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، انہی کو اہل السنت کہا جاتا ہے، انہی کو الفرقۃ الناجیہ کہا جاتا ہے، انہی کو طائفۃ المنصورہ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے صفاتی نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں، ایک سے زیادہ حدیثوں کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام الغرباء کا ہے، غرباء بھی نام ہے اسی طبقے کا، اسی جو اللہ کے نبی، صحابہ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلنے والے ہیں، انہی کو کیا کہتے ہیں؟ الغرباء۔ غرباء کے معنی اجنبی کے ہوتے ہیں، یعنی وہ طبقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین پر چلے گا، اور سماج میں، سوسائٹی میں، ملکوں میں، دنیا کے مختلف خطوں میں شر، برائی، فساد عام ہو جائے گی، اور اس کے بعد حالت یہ ہو جائے گی کہ ان سب سے اچھے لوگوں کو لوگ اجنبی سمجھنے لگیں گے۔ یہ کہاں سے لوگ آ گئے؟ یعنی بدعت، شرک اس طرح سے عام ہو جائے گا کہ شرک کی مخالفت کرنے والوں کو اجنبی سمجھا جائے گا، سنت اس طرح سے چھوڑ دی جائے گی، بدعت اس طرح سے عام ہو جائے گی کہ سنت پر چلنے والوں کو لوگ اجنبیت کی نظر سے دیکھیں گے، تو ایسے لوگوں کو غرباء کہا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ سے پوچھا گیا، من الغرباء، اللہ کے نبی غرباء کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا، الذین یصلحون اذا فسد الناس۔ غرباء وہ ہیں، اجنبی وہ ہیں کہ جب لوگوں میں فساد آ جائے گا، لوگوں میں بگاڑ آ جائے گا، تو وہ صلاح اور خیر کے راستے پر قائم رہیں گے۔ دنیا میں بگاڑ ہے، فساد ہے، ایمان کا، عقیدے کا، عمل کا، سلوک کا، منہج کا، راستے کا، لیکن ایک طبقہ اس اصل راستے پر چل رہا ہے، اس اصل راستے پر چل رہا ہے جو اللہ کے نبی کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے نبی کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا راستہ ہے، اسی لیے انہی کو غرباء کہا جاتا ہے، اور انہی کی ساری فضیلت آئی ہوئی ہے۔ ایک سب سے خاص بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ قیامت تک قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن یہ حق پر چلنے والی جماعت ہر صورت میں موجود رہے گی۔ دشمنیاں ہوں گی، مخالفت ہوں گی، بائیکاٹ کیا جائے گا، عناد کیا جائے گا، سرکشی کی جائے گی، اور ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جائیں گے، انہیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، ان کی بے عزتی کی جائے گی، ان پر جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگائی جائیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن بہرحال قیامت تک یہ جماعت ہر صورت میں قائم رہے گی۔ یہ سب سے خاص بات ہے، اور کسی اور موقع پر بات ہوگی۔ آپ غور کریں تو دنیا کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، اسلام کی 1437 کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس پورے عرصے میں 14 صدیوں میں پوری تاریخ اسلام کی ہمارے سامنے ہے۔ آپ غور کریں گے کہ ایسا محسوس کر لیا لوگوں نے کہ
اہل حدیث اب ختم ہو گئے، سلفی ختم ہو گئے، فلاں جماعت بڑی تعداد میں ہے، فلاں فرقہ بڑی تعداد میں ہے، فلاں بڑی طاقت میں ہے، اس کا اتنا چرچا ہے، اس کا اتنا سارا نام ہے، اب تو کوئی اس کے سوا کسی کا نام لینے والا نہیں ہے، پوری دنیا کے افق پر فلاں فرقہ دکھائی دیتا ہے۔ ایسی صورتحال بن گئی، لیکن پھر لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ ہوا، وہ طوفان ختم ہو گیا، اور وہ جو جھاگ تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن وہ جو اصل ہے، جو اصل نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لوگوں کے لیے جو نفع بخش ہے وہ پائیداری کے ساتھ زمین میں قائم ہے۔ جھاگ ختم ہو گئی، طوفان ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو اصل تھا، سچائی تھی، حقیقت تھی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے باقی رہی۔ یہ پوری میرے بھائی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور ماضی قریب میں بھی جب طوفان کھڑا ہوا میرے بھائیوں، انگریزی زبان میں اور غیر مسلموں کو دعوت دینے کے معاملے میں اور ریسرچ کے نام پر ساری دنیا میں میرے بھائیوں جب چرچا ہو گیا، ایسا لگا کہ کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یہی نہیں کہ اہل حدیث ساری جماعتیں ختم، سارے فرقے ختم، ایک ہی چرچا ہے، بس 10 دن کی کانفرنس ہو رہی ہے انگریزی میں، 10 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے اردو میں، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے مقررین اسٹیج پر ہیں۔ ایسا لگا کہ سب ختم ہو گئے، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، سچائیاں پائیدار ہوتی ہیں، شور شرابے وقتی ہوا کرتے ہیں، میڈیا کے دوش پر کوئی کتنا زیادہ میرے بھائیوں پھیل جائے، اچھل کود کر لے، سچائی اگر نہ ہو تو پھر میرے بھائیوں وہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا اسٹیج پانی پر لگاتا ہے۔ ابلیس کا اسٹیج سب سے بڑا اسٹیج، لیکن آخر وہ اسٹیج ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا؟ آج الحمدللہ وہی سچائی توحید کی، وہی سچائی سنت کی، وہی سچائی قرآن کریم کی، وہی اللہ کے نبی کی حدیثوں کی، وہی صحابہ کرام اور تابعین کا راستہ الحمدللہ دھیرے دھیرے صحیح، میڈیا کی طاقت نہیں، مال کی طاقت نہیں، اسباب کم، وسائل کم، لیکن حق کی طاقت کتاب و سنت کے، سلف امت کے منہج کی الحمدللہ جماعت اہل حدیث پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور پوری پائیداری کے ساتھ ساری مخالفتوں کے باوجود بھی وہ کام جو کتاب و سنت کا کام ہے اس کام کو پوری تندہی کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ تو یہ باقی رہے گی جماعت، قیامت تک باقی رہے گی۔ کسی صورت میں لوگوں کی نفرتیں، مخالفتیں، دشمنیاں، اتہامات اور الزامات، بہتان، تکلیف ہوگی، آزمائشیں ہوں گی، لیکن ضرر جس کو کہا جاتا ہے کہ نقصان ہو جائے کہ ناپید ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بشارت ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، ملک کی آزادی کا جب سانحہ پیش آیا، تقسیم کا اور آزادی کے مسئلے پر جب تقسیم کا معاملہ پیش آیا، اس وقت جو بڑے بڑے علماء کے ساتھ مسائل پیش آئے، قتل کے حالات اور بے گھر ہو جانے کے مسائل، ہجرت کے مسائل اور مال معیشت سب تباہ ہو گئے، میرے بھائی اس وقت بھی ایسا لگتا تھا کہ کیسے جماعت سنبھلے گی، کیسے کتاب و سنت کا یہ منہج مضبوطی کے ساتھ دوبارہ اٹھے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، الحمدللہ اس کے نتیجے میں پھر جماعت کھڑی ہوئی، اور پورے بر صغیر میں الحمدللہ پھر سے توحید و سنت کا ایک بار غلغلہ ہو گیا۔ اس لیے یہ بشارت ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ بہرحال جو چند باتیں میں خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں موجودہ تناظر میں، موجودہ حالات میں اور اس ماحول میں، وہ چند باتیں جو 2-4-6 پوائنٹ میں ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس اصل منہج کا اور اصل راستے کا علم حاصل کریں۔ یہ ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، لیکن اس کا سورس کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، کہاں سے حاصل ہو، کیسے علم حاصل کریں، کیسے جانیں۔ آج بھی شہر ممبئی میں اور اطراف میں ایسے لوگ ملتے ہیں، کہتے بھائی ہمارا خاندان تو کوکن پٹی کا ہے، ہم شافعی ہیں، ہمارا خاندان تو زمانے سے حنفی مسلک کا ہے، ہم دیوبندی مسلک، مثال کے طور پر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ برسوں تک، ابھی چلتے تک ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں، سلفی کون ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم نے سنا بھی تو نیگیٹو سنا، منفی سنا، ایسا ہمیں بتایا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، گستاخ ہیں، بدزبان ہیں، مگر اس انداز سے کہاں تھے آپ لوگ؟ آپ لوگوں نے اپنا تعارف کیوں نہیں کروایا؟
آپ لوگوں نے کیوں کوشش نہیں کی, آپ لوگوں نے کیوں محنت نہیں کی. یہ کولکاتہ کی بستی ہے, کا یہ شہر ہے میرے بھائیو, ملک کا مشہور ترین شہر, اور یہاں سے شروع ہو کر کے وہ مرشد آباد اور ارریہ پورا خطہ. میرے بھائیو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ہمارے پورکھے یہاں 30 سے 35 لاکھ کی تعداد میں تھے, اور پورے ملک میں سب سے بڑی جماعت اہل حدیث جو تھی وہ آپ کے اسی خطے میں تھی. لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے نام سے, خاندان سے, نسبتوں سے اہل حدیث کہے جا رہے ہوں, لیکن ہماری کمزوریاں, ہماری دعوتی کوتاہیاں, ہمارے مشن کی پر توجہ نہ ہونا, حالت یہ ہے گھرانے کے گھرانے اہل حدیث کہلاتے ہیں, آج بھی کہلاتے ہیں, لیکن انہی گھرانوں کے اندر تفہیم القرآن پڑھی جا رہی ہے, انہی کتاب, انہی گھروں کے اندر خلافت ملوکیت کی تلاوت ہو رہی ہے, انہی گھروں کے اندر فضائل اعمال, تبلیغی نصاب, منتخب احادیث اور ان کتابوں کو پڑھا جا رہا ہے. مسجدوں میں بعد مسجدوں میں داخل ہو تو مسجدوں کی ممبر پر بھی یہ کتابیں رکھی ہوئی ملتی ہیں, اور اس وقت واقعی افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی علاقہ ہے جہاں 30 سے 35 لاکھ اہل حدیثوں کی جماعت تھی, اور آج حالت یہ ہو گئی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ راستہ کون سا ہے, اس راستے کا علم حاصل کرنا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. یعنی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جانیں کہ اہل حدیث کیا ہے اور سلفیت کیا ہے, اور اس کا علم ہم کیسے حاصل کریں. خالص کتاب, خالص سنت, خالص صحابہ کرام اور تابعین کا تبع تابعین کا راستہ کیا ہے, اور ہر چیز میں, ایمانیات کے باب میں, عبادات کے باب میں, اور اس کے بعد معاملات, اخلاق, کردار, حکومت, سیاست, تمام چیزوں میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں جانیں کہ سلفی منہج کیا ہے. اب میں دلائل میں اگر داخل ہوں تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا, اور جو وقت مقرر ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر چند نکات پر گفتگو ہو جائے, اشارہ ہو جائے تو کافی. بہت سارے دلائل ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے کہ اللہ کا کلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہمیں کس بات کی تعلیم دیتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جاننا, ان کے راستے کو پکڑنا, اس کا حکم دیا ہے اللہ کے کلام میں. میرے بھائی وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت, آپ پر اترنے والا اللہ کا کلام, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان. اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے. جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کے راستے کی پیروی کرے گا اس کی دنیا میں اور آخرت کے خسارے میں پڑ جائے گی. پتہ یہ چلا کہ وہی سنت, وہی قرآن, وہی سنت, اور اسی کے ساتھ ساتھ سبیل المؤمنین, مومنوں کا راستہ, یہ وہی راستہ ہے جن کا تذکرہ ابھی چل رہا تھا, صحابہ کرام کا, تابعین کا, تبع تابعین کا راستہ. تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے میرے بھائی, ہمیشہ جستجو کرنی ہے, تلاش کرنی ہے کہ کہاں ہے وہ سلفیت, کہاں ہے وہ اہل حدیثیت, کہاں ہے وہ فرقہ ناجیہ, کہاں ہے وہ طائفہ منصورہ, کہاں ہے وہ اصل میں اہل سنت کہے جانے کے حقدار. ہمیں یہ پہلے تلاش کرنا ہے. دوسری چیز, کیسے اس کو ہم جانیں گے, کیسے جانیں گے, اس کا علم کیسے حاصل کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اب اس منہج کے نمائندہ, اس راستے کے قرآن, سنت اور صحابہ اور تابعین, تبع تابعین کی راہ کے نمائندہ کون لوگ ہیں. جیسے ہر فرقے اور ہر دھڑے کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں, اور لوگ اپنے نمائندوں سے اپنے راستے کی پہچان کرتے ہیں, ایسے ہی اب ہمارے لیے نمائندہ کون ہے, امت کے وہ سچے علماء جو قرآن کریم کے علماء ہیں, سنت کے علماء ہیں, اور صحابہ کرام کی سیرت کا علم رکھنے والے ہیں, تابعین کی زندگیوں کا علم رکھنے والے ہیں, تبع تابعین کی زندگیوں کا علم رکھنے والے ہیں. عقیدے کے باب میں قرآن پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, صحابہ کرام کے اقوال پڑھتے ہیں, تابعین کے اقوال پڑھتے ہیں. عبادات کے معاملے میں وہی بات, حکومت اور سیاست کے اصولوں کے بارے میں وہی بات, اور معاملات میرے بھائیوں, نکاح, طلاق, بزنس, لین دین, کاروبار, ملازمت, تمام پہلوؤں پر جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات کس کی روشنی میں کرتے ہیں, اللہ کا کلام, نبی کا فرمان, صحابہ کرام کے اقوال, تابعین کے اقوال. ان علماء کو ہمیں اپنا سورس سمجھنا ہے, ان علماء کو ہمیں اپنا سورس سمجھنا ہے کہ انہی علماء سے, اور یہ بات بہت مستند ہے, بہت معروف ہے کہ یہی جو علماء ہیں یہ سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین ہیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین ہیں. انہی وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
ہم اللہ کے نبی کی سنت اور سیرت کا علم حاصل کر پائیں گے۔ تو گویا کہ ہمیں اہل حدیثوں کا راستہ کون سا ہے اور اہل حدیثوں کا راستہ ہمیں جاننا ہے تو کن کے ذریعے سے جاننا ہے؟ علماء کرام جو اس کی نمائندہ ہیں، قرآن کو، سنت کو اور صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا، صبح شام چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں ان کے سامنے نہ تو ان کی اپنی عقل بنیاد ہے، نہ ان کی اپنی منمانی خواہشات بنیاد ہے، نہ ان کے سامنے لمبے لمبے لوگوں کے نام ہیں کہ وہ شخصیات کے پیچھے بھاگیں، نہ ان کے سامنے باپ دادوں کے حوالے ہیں، نہ ان کے سامنے کسی کنبے قبیلے کے حوالے ہیں، نہ ان کے سامنے کوئی ریت روایت ہے۔ وہ بس قرآن اور سنت اور صحابہ اور تابعین کی باتیں کرتے ہیں۔ بس یہ لوگ اصل میں اس راستے کے سچے جاننے والے ہیں اور اس کے وارث ہیں۔ اب یہاں پر کچھ احتراز بھی جاننا ضروری ہے۔ احتراز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا نام لینے والے بہت سارے ہیں آج کے دور میں، بہت سارے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم سادہ لوگ اور بھولے بھالے بن کر کے ہر قرآن کا نام لینے والا، ہر سنت کا نام لینے والا، ہر صحابہ کا نام لینے والا ہم اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم پڑ چکا ہے کہ قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کا حوالہ، تابعین کا حوالہ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے دین کی، اس لیے وہ اس کے حوالے دیتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کبھی کبھی ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا تو حوالہ دیتا ہے، یہ سنت ہی کا حوالہ دیتا ہے، یہ کتابوں کے عربی عبارات پڑھتا ہے، یہ صحابہ کے بھی نام لیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہی اہل حدیث ہے، یہی سلفی ہے، یہی فرقہ ناجیہ کا فرد ہے، یہی سنت میں سے یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ ایک اصول اچھی طرح سے جان لیں، ایک اصول اچھی طرح سے ذہنوں میں رکھیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ اسلام آیا تھا جاہلیت کے مقابلے میں۔ اسلام جب آیا تو حالت کیا تھی دنیا کی، عرب کی؟ جاہلیت۔ اس جاہلیت کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم اترا، اللہ کے نبی کا فرمان۔ یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اسلام جب آیا تو اسلام نے اچھائیاں بھی بتلائیں اور جاہلیت کی گندگی کا خاتمہ بھی کیا۔ جاہلیت میں شرک کا خاتمہ کیا کہ نہیں کیا؟ بدعت تھی، نفس پرستی تھی، ظلم تھا، زیادتی تھی، مختلف انداز کی، یعنی ساری نیکیوں کی قدریں ناپید ہو گئی تھی۔ شر اور برائی پورے طور پر میرے بھائیوں ڈیرا ڈال چکی تھی۔ یہ صورتحال تھی۔ اسلام نے آ کر کے، قرآن نے، سنت آ کر کے کیا کیا؟ انسانیت کو خیر کا، بھلائی کا راستہ بتلایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یہ جاہلیت میں جو کچھ تم کر رہے تھے وہ سب غلط ہے۔ شرک باطل ہے، بدعت باطل ہے، ظلم غلط ہے، زیادتی غلط ہے، ناانصافی غلط ہے، کسی کا مال ناحق ہڑپ کر لینا غلط ہے، پڑوس کے اوپر زیادتی کرنا، ساری چیزیں بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ کیا ثابت ہوا اس سے؟ ثابت یہ ہوا کہ صرف پوزیٹیو بات کرنے والے نہیں، ایسے علماء ہونا چاہیے جو آپ کو، ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی سیرت کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتلائیں اور کیا کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی بتلائیں، بچنا کس کس چیز سے ہے وہ بھی بتلائیں، یعنی بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے، توحید کا نام لینے والے، لیکن شرک کی مذمت نہیں کرنا چاہیے، مشرکین کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہتے، سنت کی فضیلت، اہمیت، مقام بتانے والے ہیں، لیکن سنت کے خلاف بدعت کی تردید، اہل بدعت کی تردید، کتنی بدعتیں ہیں، کتنی بدعتوں کی قسمیں ہیں، کون کون سا فرقہ بدعت کی راہ پر چلتا ہے اور کون کون لوگ ہیں جنہوں نے ان فرقوں کو بدعت کی راہ پر ڈالا ہے، اس سے امت کو آگاہ نہیں کرنا چاہتے، وہ جھنجھٹوں میں نہیں ڈالنا چاہتے اپنے آپ کو۔ یاد رکھیں یہ اہل حدیثیت نہیں ہے، یہ سلفیت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سیاسی لوگ اپنا مقصد حل کرنے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، نیگیٹو پر ٹچ نہیں کرتے، منفیات کو ٹچ نہیں کرتے۔ یہ دین ہے، یہ سیاست نہیں ہے، سیکولرزم اور
वक्ता आसानियाँ दुनिया के मसाइल में हो सकती हैं, लेकिन दीन के मसले में, अकीदे के बाब में, सुन्नत के बाब में, इबादत के बाब में किसी भी सूरत में समझौते का कोई काम नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, कुरान करीम के जरिए से जो कलिमा हमें मिला है, तौहीद का, रिसालत का कलिमा जो मिला है, उस कलमे के अंदर पहले नफी पाई जाती है, बाद में इस बात ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सच्चा। पहले नफी करना है कि नहीं करना है? पहले गलत को गलत कहना है कि कोई सच्चा माबूद नहीं है। जितने भी गलत माबूद हैं उन सब के बारे में ऐलान करना है कि सच्चे माबूद नहीं है। देवी देवता, सूरज चांद सितारे, औलिया सालीहीन अंबिया, है ना, रसूल फरिश्ते, सूरज चांद सितारे, है ना, सब के जिनको भी अल्लाह के सिवा पूजा जा रहा है, इनमें से कोई सच्चा इबादत के लायक पहले तो बाइकाट करना है। पहले तो तमाम गलत तौहीद के खिलाफ तमाम चीजों का क्या करना है? बाइकाट करना है, और उसके बाद ऐलान करना है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की। तो ये कलिमे तौहीद हमें इस बात का पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, मुस्बत अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, ये काफी नहीं है। अल्लाह की इबादत करने का हुक्म कुरान करीम में है, और अल्लाह के सिवा जितनों की इबादत होती है और सब का बाइकाट करने का भी हुक्म है। इसलिए सलफियत, अहले हदीसियत सिर्फ और सिर्फ मुस्बत का हुक्म देने का नाम नहीं है, मुस्बत का हुक्म देने का नाम है और मनफी से मना करने का नाम है। इसी को मारूफ और मुनकर कहते हैं। मारूफ का अम्र करना है, हुक्म देना है, भलाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। अब जिसके बारे में हम ये जाने, देखें कि वाकई ये तौहीद की तालीम देता है और उम्मत को शिर्क से आगाह करता है, और शिर्क की जितनी किस्में हैं, शिर्क की जितनी किस्में हैं, तमाम शिर्क की किस्मों से आगाह करता है, वो अहले हदीस है। हमें सुन्नत की तालीम देता है, जितनी बिदअतें पाई जाती हैं अकीदे के बात में, और ऐसे ही अमल के बात में उन तमाम बिदात की तरदीद करता है, वो अहले हदीसियत का सही मानों में आलिम है और तालिब इल्म है। ये बात अच्छी तरह से हमें और आपको याद रखनी चाहिए। एक तबका ऐसा भी रहता है मेरे भाइयों, एक तबका ऐसा भी रहता है जो इसी रास्ते पर चलता है, लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि वो मुस्बत के अलावा मनफी की बात नहीं करता। या ऐसे ही आप उसे देखेंगे कि दुनिया में तौहीद के खिलाफ बड़ी आवाजें उठती हैं, सुन्नत के खिलाफ बड़ी आवाजें उठती हैं, लेकिन वो कभी उन बातिल आवाजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, उन कभी तौहीद के खिलाफ उठने वाली आवाजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। सुन्नत के खिलाफ बिदअतों की आवाजें उठती हैं, उसके खिलाफ वो कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हमें आगाह रहना है। और इसी तरह से एक तबका ऐसा है जो ये काम करता भी नहीं है और ऐसा करने वालों को पसंद भी नहीं करता है। ये हमें और आपको तीसरी बात समझनी है। चौथी बात समझनी है कि अब जो उलमाए किराम हैं, अहले हदीसों के मनहज के उलमा, जो सहाबा का रास्ता है, ताबीन का रास्ता है, तबे ताबीन का रास्ता है, उस रास्ते की दावत देने वाले जो उलमा है मेरे भाइयों, वो यही रास्ता है उनका कि वो हक बतलाएंगे, उस पर चलने का हुक्म देंगे और बातिल से आगाह करेंगे कि इससे अपने आप को बचाना है। ये अहले हदीसों के उलमा, सच्चे अहले हदीसों के उलमा ऐसे ही होते हैं। लेकिन आप देखेंगे मेरे भाइयों, आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं, दूसरा तबका क्या करता है कि जो लोग ऐसा इस मिशन पर चलते हैं, तौहीद पर चलो, ये शिर्क है। सूफियों की तौहीद शिर्किया तौहीद है, हाकिमियत वाली तौहीद शिर्किया तौहीद, समझ रहे? सिर्फ रुबूबियत वाली तौहीद शिर्किया तौहीद, खालिकियत, मालिकियत, मुदब्बिरियत वाली तौहीद ये शिर्किया तौहीद है, यानी खालिद तौहीद नहीं है। याद रखें। तो अब जो लोग खालिस सुन्नत के उलमा हैं, जो इस नुक्ते को समझाते हैं कि सूफिया ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझा है वो बातिल है ना, और हुकूमत की बात करने वाले जमात इस्लामी, इखवानी तबके के लोग, खारजी तबके के लोग
जो बातें करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद इबादत पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि अल्लाह ताला रब है, मालिक है, खालिक है, ये बातें करते हैं। और बड़े जज्बे में ये बातें करते हैं कि दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, इस दुनिया में अल्लाह का निज़ाम चलेगा, हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला की चलेगी, फैसला अल्लाह तबारक व तआला का चलेगा। इस तरह की जज्बाती बातें करके ये साबित करना चाहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यही है कि अल्लाह के सिवा कोई हुकूमत करने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई फैसला करने वाला नहीं। याद रखें कि जो उलमा इन बातों की तरदीद करते हैं, ऐसे उलमा को तरह तरह के इल्जाम से, तरह तरह के भुगतान से नवाजते हैं। ऐसे उलमा को कहते हैं ये बड़े मुतशद्दिद हैं। क्या कहते हैं? ये उलमा बड़े मुतशद्दिद हैं, यार बहुत एक्सट्रीम जा रहे हैं। ये देखो, इनको कहते हैं ये मुशरिक है, इनको कहते हैं ये बातिल है, इनको कहते हैं ये सूफियों का अकीदा शिरकिया है, ये हाकिमियत की बात करने वालों की तौहीद के बारे में कहते हैं कि तौहीद सलाह सही नहीं है। ये देखो, कोई खालिक मालिक राज़िक की बात करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या बतलाता है? ला खालिक इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुदब्बिर नहीं। ये देखो, इस तरह की बातें करने वालों को ये कहते हैं कि इनकी तौहीद सलामत नहीं है। ऐसे लोगों को क्या नाम देते हैं? ये मुतशद्दिद हैं, एक्सट्रीम हैं, बहुत ज्यादा सख्ती करने लगे हैं। याद रखें, तो जो ऐसे लोगों को कहें कि ये मुतशद्दिद हैं, तो आप समझ लें कि इन लोगों का भी रास्ता बराबर, इन लोगों का रास्ता भी बराबर। तो ना तो वो ये काम करते हैं और ना इस काम के करने वालों को अच्छा समझते हैं, बल्कि तानो तशबीह करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं। इन उलमाए किराम के करीब नहीं जाना, ये आपको मुतशद्दिद बना देंगे, आपको एक्सट्रीम बना देंगे। इसके खिलाफ, इन फिरके के खिलाफ, उस फिरके के खिलाफ, फला आलिम के खिलाफ, फला आलिम के खिलाफ। भाई कोई आलिम है, कोई फिरका है, तो किसी भी आलिम का, किसी भी फिरके का एहतराम किस बुनियाद पर होता है? अल्लाह की किताब का ज़ाब्ता क्या है? अल्लाह के नबी की सुन्नत का ज़ाब्ता क्या है? जो भी आलिम किताबुल्लाह की, सुन्नत की, सहाबे किराम की मनहज की तालीम दे, हक की तरफ बुलाए, बातिल से गलत से आगाह करे, मेरे भाई यही तो ज़ाब्ता है कि कुरान का ज़ाब्ता यही है, सुन्नत का ज़ाब्ता यही है। मुझे बताओ, क्या कुरान करीम में सिर्फ अल्लाह की तौहीद का बयान है, शिर्क की तरदीद नहीं है? अल्लाह के कलाम की आयतों में तौहीद का हुक्म भी है और शिर्क से मना भी किया गया है। सारे नबियों ने क्या कहा? या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई इबादत के काबिल नहीं। कुरान करीम में है कि नहीं है? यही बात नूह अलैहिस्सलाम ने, यही बात हूद अलैहिस्सलाम ने, यही बात हज़रत सालेह ने, यही बात हज़रत शुएब, सारे अंबिया ने यही बात कही, इब्राहीम ने, इस्माइल ने, इसहाक ने, याकूब, सब ने यही बात कही, यहाँ तक कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज अगर आप कहें शिर्क की मजम्मत करें, कब्रों पर सजदा किया जा रहा है, चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, उनके सामने हाथ उठा करके दुआएं की जा रही हैं, हम कहें शिर्क है, तो कहते हैं देखो बहुत एक्सट्रीम है, इनको मुशरिक कहता है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा है ना सवाल करके रहना चाहते हैं, तो कहते हैं हमको इन मुशरिकों से क्या लेना देना है, क्या जरूरत हमको शिर्क की तरदीद करने की? क्या जरूरत है हमें कहने की कि ये मुशरिक है? क्या जरूरत हमें कहने की कि ये अमल शिर्क? कब्रों की मज़ारों की पूजा करने वालों की मजम्मत करने की क्या जरूरत है? हमें चाहिए कि अल्लाह के बंदों को तौहीद की दावत दें, तौहीद की तरफ बुलाएं। जब तौहीद जान लेंगे तो शिर्क से भी बचेंगे। ऐसा लोग कह करके हमको वरगलाते हैं। अगर ऐसा ही है मेरे भाइयों, तो कुरान करीम में तौहीद का हुक्म देने के साथ साथ शिर्क से बार बार जगह जगह मना क्यों किया गया है? अगर तौहीद का हुक्म देना काफी होता तो शिर्क से क्यों मना किया जाता है? वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? मुशरिकीन की मजम्मत जगह जगह की गई, जिनकी वो पूजा करते हैं उनकी मजम्मत, पूजा करने वालों की मजम्मत, देवी देवताओं की मजम्मत, वो बेकस है, कमजोर है, जगह जगह क्यों बयान किया गया? इसलिए कि तौहीद को समझाने के लिए तौहीद बताना जरूरी है और उसके अपोजिट से लोगों को आगाह करना भी। अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया?
آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، حدیث سب جانتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، مضبوطی سے جکڑ لینا، دانت سے تاڑ کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہ سب کہا کہ نہیں کہا؟ کافی تھا کہ نہیں کافی تھا؟ لیکن اگر کافی ہوتا تو اللہ کے نبی آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین میں نئے نئے کام بھی نکلیں گے، بدعتیں بھی لوگ نکالیں گے، خبردار اس سے بچنا چاہیے۔ دونوں ہے کہ نہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ سنت کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، کافی ہے اتنا، آپ کو بدعت کے خلاف بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تو ہم نبی کے امتی ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا، ملاقات کی کہ نہیں کی؟ اور ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کا راستہ وہی ہے کہ نہیں راستہ ہے؟ اس راستے پر چلیں گے تو اہل حدیث ہوں گے، سلفی ہوں گے۔ اگر اس راستے پر نہیں چلیں گے تو کوئی دعووں سے اہل حدیث نہیں ہوتا، کوئی دعووں سے سلفی نہیں ہوتا۔ اور سلفیت کوئی کپڑا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، کوئی ڈریس نہیں ہے کہ جب چاہا پہن لیا، جب چاہا نکال کر کے ہینگر میں ٹانگ دیا۔ سلفیت ایک راستہ ہے، اہل حدیثیت ایک مشن ہے، اہل حدیثیت ایک منہج ہے، جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت سے پورا نچوڑ ہے۔ اسی کا نام سلفیت، اسی کا نام اہل حدیثیت ہے۔ یاد رکھیں، علامہ مقبل بن ہادی الوادعی یمانی رحمۃ اللہ علیہ، یمن کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں۔ ابھی جلدی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے لوگ جانتے ہیں، سعودی عرب کے سب سے بڑے معروف شخصیت کے مالک، ایسے ہی یمن میں ان کی حالت تھی۔ علامہ مقبل بن ہادی الوادعی یمانی، علامہ الباری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سلفیت، اہل حدیثیت کوئی جبہ نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے اسے پہن لے اور سلفی بولنے لگے، اور جب چاہے نکال لے سلفیت سے باہر چلا جائے۔ سلفیت ایک راستہ ہے، قرآن کا، سنت کا، صحابہ اور تابعین کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو سلفی رہو گے، نہیں چلو گے تو سلفی نہیں رہو گے۔ یہ کبھی بن جاؤ، کبھی ہٹ جاؤ، کبھی اپنا لو، کبھی چھوڑ دو، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے کہی گئی۔ بہرحال میرے بھائی، ایک دو باتیں کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں اگلی ایک بات بہت اہم یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو صحیح معنوں میں اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں یا علماء نہیں ہیں لیکن علم کی مجلسوں میں بیٹھنے والے طلباء ہیں، مساجد کے ذمہ داران ہیں، مدارس کے ذمہ داران ہیں، اس توحید و سنت اور سلفیت کے مشن کے لیے وقت کی، مال کی اور ساری صلاحیتوں کی قربانی دینے والے لوگ ہیں، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان سے بھی لگاؤ ہونا چاہیے، ان سے کہیں تھوڑی بہت اگر کمی کوتاہی بھی اگر ہو جائے تو ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ معصوم کوئی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کی، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی بھی مشن کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں توافق ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، لگاؤ ہو۔ کمی آج اس کے اندر کہیں آ گئی ہے تو میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے۔ اس طرح سے ایک عقیدے پر رہنے کی وجہ سے، ایک مشن پر رہنے کی وجہ سے، اسی سلفیت اہل حدیثیت کی مشن پر رہنے کی وجہ سے اسے محبت ہے، دین کی مجلسوں سے، علم سے، علماء سے، کتاب سے، سنت سے، مساجد سے، دعوت سے، تعلیم و تربیت سے محبت ہے، اور اس میں وہ ساری کوششیں لگاتا ہے۔ کبھی کبھی ہو جائے تو اسے درگزر کر دینا چاہیے۔ اس بات کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ مشن بہت زیادہ عظیم ہے۔ اس مشن میں اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم گرفت کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیں گے، وہ اس سے قطع کلامی کر لے گا، وہ اس سے قطع کلامی کر لے گا، وہ اس سے دور بھاگے گا، وہ اس سے دور بھاگے گا، یہ مشن بہت عظیم ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے اس مشن کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ابو بکر عمر سے زیادہ اونچا امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بھی ایک سے زیادہ موقعوں پر اختلاف ہوا، آپس میں اختلاف ہوا، تو میں ہو گئی، وقت نہیں ہے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا تو میں ہو گئی، انسان ہے نا، انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایسا معاملہ ہو گیا
کہ صحابہ جو روایت کرتے ہیں نا حدیث کو، وہ صحابہ کہتے ہیں کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ امت کے سب سے 2 بہتر لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اتنا اختلاف ہو گیا، تو اختلاف ہو گیا، ہو جاتا ہے انسانوں میں آپس میں، لیکن سب نبی کے صحابی ہیں کہ نہیں؟ سب جنتی ہیں کہ نہیں؟ سب قرآن سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا ان آپس کے تناؤ کی بنیاد پر نفرت کریں گے؟ اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا تھا وہ کام ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے اختلاف تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ تو واقعہ اشارہ کر دیا ہم نے، اور اس کو پڑھنے کے لیے وہ آیت کریمہ جو سورۃ الحجرات کی پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں ساری تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق میں معاملہ ایسا پیش آ گیا کہ سلام کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور انہوں نے سلام سنا نہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو گیا، غلط فہمی کا شکار ہو گیا، اور جب آئے پتا چلا کہ آئے تھے، سلام کیا، جان نہیں سکا، ناراض ہو گئے کہ تم سے سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جان سکا، اگر جانتا سنتا کہ آپ نے سلام کیا ہے تو کیوں نہیں جواب دیتا، مجھے معذور سمجھو، میں نے نہیں سنا۔ ناراض ہو گئے اور کہا نہیں تم لوگوں کا یہ رویہ ہے، جسے آدمی کبھی بول دیتا ہے کہ تم فلاں قبیلے والوں کا یہی معاملہ ہے، تم لوگوں کا رویہ ہے، اس انداز کی بات کہہ دی۔ میرے بھائیوں، اس وقت معاملہ کیا پیش آیا؟ معاملہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ادھر سے وہ حاضر ہوئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معافی مانگنے کے لیے آیا کہ میں نہیں سن سکا آپ کا سلام کی جواب دیتا، لیکن وہ سخت ناراض ہیں۔ ادھر وہ گئے شکایت کرنے کے لیے، ادھر انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے کس طرح سے ناراضگی میں انہیں معذور نہیں سمجھا، انہیں احساس ہو، وہ بھی بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سب کو فکر ہے اپنی عاقبت کی، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، یہ ہونا چاہیے۔ انانیت اس کے اندر کسی بھی طرح سے نہیں آنے دینا چاہیے۔ اسی کا ایک حصہ وہ ہے میرے بھائیوں، اسی کا ایک حصہ کیا ہے؟ اسی کا ایک حصہ، اور شاید یہ آخری نقطہ ہو، بہت ساری باتیں تھی میرے ذہن میں، 8-10 نکات تھے کہ میں بات کروں گا، لیکن بہرحال مجلس جو طے ہے اسی پر بات ہو جائے اور میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک آخری جو بات ہے میرے بھائیوں بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس منہج کے جب علماء کا ہمیں پتہ چل گیا کہ سچے علماء کون ہیں جو آپ کو صحیح معنوں میں اہل حدیثیت سلفیت کی راہ دکھا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک بات تو آ گئی کہ جو لوگ پازیٹیو بیان کرتے ہیں نیگیٹو بیان نہیں کرتے، توحید بیان کریں گے شرک پر بات نہیں کریں گے، مشرکین پر بات نہیں کریں گے، جو لوگ سنت بیان کریں گے بدعت پر بات نہیں کریں گے، اہل بدعت پر بات نہیں کریں گے، بدعتی فرقوں پر بات نہیں کریں گے، جن لوگوں نے سنت کے خلاف بہت بڑے بڑے محاذ کھڑے کر دیے، بڑے بڑے فرقے بنا دیے گئے، تھڑے بنا دیے، امت کو بانٹ دیا اور امت کو بہت ساری گمراہیوں میں ڈال دیا، ایسے لوگوں کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا تذکرہ تو آ گیا کہ ان کو پرکھ لینا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں اہل حدیث نہیں ہو سکتے، خلل ہے ان کے اہل حدیثیت میں، ان کی اہل حدیثیت میں کیا ہے؟ کمزوری ہے، خلل ہے، انہیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور اس خلل کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے، دین اسلام قرآن سنت میں جو ڈھلا ہوا ہے، صحابہ کرام کی سیرت میں ڈھلا ہوا ہے، یہ دین اصل میں علم اور دلیلوں کا دین ہے، یہ دین علم اور دلیلوں کا دین ہے، یہ ہوا ہوائی میں نہیں ہوتا۔ کوئی کتنے بھی بڑے مقام کو پہنچ جائے اس کی اپنی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ کے دین میں اس کی اپنی نجی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی اپنی رائے، اس کی اپنی فکر، اس کی اپنی سوچ، اس کا اپنا نتیجہ وہ نکالتا ہے علم کی روشنی میں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اس بات کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ علم جو ہے وہ علم والوں سے حاصل کیا جائے گا۔ علم کس سے؟ علم والوں سے۔ آپ سوچیں کہ جن کے پاس بہت کچھ علم ہے لیکن ان کے ہاں خلل ہے کہ وہ مثبت بیان کرتے ہیں، منفی بیان نہیں کرتے، ہم ان سے بھی علم حاصل کرنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا منہج بگڑ جائے گا، ہماری راہ کیا ہو جائے گی؟ مخدوش ہو جائے گی۔
اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ان سے بچنے کی ضرورت ہے تو جو لوگ علم سے ہی کورے ہیں ان سے کتنا بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں علم کس سے حاصل کیا جائے گا؟ علماء سے۔ اب علماء میں کس سے حاصل کیا جائے گا؟ تو سب سے بڑے علماء کبار، کن سے؟ کبار سے علم حاصل کیا جائے گا، نئے عمر کے لوگوں سے نہیں اور کم تجربے کار لوگوں سے نہیں، کیونکہ ابھی پختگی نہیں ہے، ابھی گہرائی نہیں ہے، ابھی جو بصیرت ہونی چاہیے بصیرت نہیں ہے، ابھی اتنی زیادہ عقل میں رسائی نہیں آئی ہے، سوجھ بوجھ میں رسائی نہیں آئی ہے، کتابوں کا اتنا گہرا مطالعہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر سلیبس کی کتابیں پڑھ کر کے آ گیا ہو، یقیناً وہ محترم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو مرجع بنا لیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لینا ضروری ہے۔ تو جب اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کبار اور بڑے بڑوں سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جن کے پاس علم کی گہرائی ہے، جنہوں نے ایک لمبا عرصہ علم کے باب میں، دعوت کے باب میں، تعلیم کے باب میں گزارا ہے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے تو اپنے آپ کو پورے طور پر کنارہ کش کر لیں جو علم سے ربط ضبط نہیں رکھتے۔ علم سے ربط ضبط کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے صحیح معنوں میں علم حاصل نہیں کیا ہے۔ صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ علوم شریعت کی زبان عربی ہے، وہ عربی زبان سیکھے، جانے، پڑھے۔ ٹرانسلیشن پڑھنے سے علم نہیں آتا، ٹرانسلیشن پڑھنے سے نہیں آتا میرے بھائیوں، ترجمے سے علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اصل علم جو ہے، اس لیے آپ کو شاید معلوم ہو کہ قرآن کریم کے معانی کا ترجمہ جو کیا گیا نا دنیا میں، قرآن کریم کے معانی کے ترجمے سے بھی علماء نے اختلاف کیا، کیونکہ قرآن کریم جو اصل عربی زبان میں ہے، اس زبان کو سیکھنا، اس تعبیر کو سیکھنا، ان قواعد کو سیکھنا، ان ضابطوں کو سیکھنا اور عربی زبان کو ویسے ہی سیکھنا جیسے عربی زبان سیکھ کر کے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، سنت کو سمجھا جا سکتا ہے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ علماء نے اس میں بھی ناراضگی جتائی تھی کہ قرآن کریم کا ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ترجمے میں، ٹرانسلیشن میں وہ اللہ کا پیغام نہیں کنورٹ ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہاں تک علماء نے اعتراض کیا تھا، اسی لیے یہ نہیں کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اردو والے تو لکھ دیتے ہیں، انگریزی والے لکھ دیتے ہیں، لیکن عربی زبان والے کیا لکھتے ہیں؟ ترجمے قرآن نہیں لکھتے، ترجمے قرآن نہیں بولتے، کیوں؟ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کا ترجمہ صحیح معنوں میں کما حق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ترجمہ معنی قرآن، قرآن کریم کے معنی کی ترجمانی، قرآن کریم کے معانی کا ترجمہ۔ آپ کو جتنا بھی ایڈیشن عرب دنیا سے، خاص طور پر شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن پرنٹنگ کمپلیکس سے جتنے بھی ایڈیشن نکلے ہوں گے، آپ اس پر اگر دیکھیں گے تو یہی لکھا رہتا ہے ترجمۃ معانی القرآن باللغۃ الفلانیہ، فلاں زبان میں قرآن کریم کے معانی کا ٹرانسلیشن۔ یہ بات اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل حالت یہ ہو گئی ہے نا کہ آدمی بڑی آسانی کے ساتھ بھی کسی کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے، اسے اپنا استاد، اسے اپنا مفتی، اسے اپنا مسئلے مسائل بتانے والا، اسے اپنا مدرس سب بنا لیتا ہے، اسے علم حاصل کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات بار بار آتی ہے، انہوں نے یہ بات اپنے زمانے میں کہہ دی تھی۔ کس سے کہا ہوگا؟ دو ہی طبقے ہو سکتے، ان کے سامنے یا تو ان کے ساتھی صحابہ رہے ہوں گے، ہے نا، اور یا پھر تابعین رہے ہوں گے۔ اس وقت انہوں نے بات کہی تھی لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم وعن امنائهم وعن خیارهم۔ امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک علم اپنے بڑوں سے حاصل کرتے رہیں، اپنے امانت داروں سے علم حاصل کرتے رہیں گے اور اپنے بہتر لوگوں سے، نیک علماء سے علم حاصل کرتے رہیں گے۔ تین الفاظ، کبار علماء، امانت دار علماء اور نیک عمل علماء، ان سے علم حاصل کریں گے تو امت کہاں رہیں گے؟ بھلائی میں رہیں گے۔ فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا، لیکن امت اگر اس راستے سے ہٹ جائے گی اور برے لوگوں سے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کرے گی، ہلاکو، تو ہلاک ہو جائے گی۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن مسعود کون؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ چھوٹا سا آدمی، چھوٹے تھے، قد کے چھوٹے، جسم کے دبلے، پتلی پتلی ہڈیاں، پیر کی، پنڈلی کی، ہاتھ کی ہڈیاں بالکل پتلی پتلی نہیں. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کلیف منع علما و حکمتا. یہ چھوٹا سا دبلا پتلا انسان ہے لیکن علم و حکمت کے خزانے سے بھرا ہوا ہے. جسے کسی سے علم حاصل کرنا ہو، کس سے حاصل کرے؟ ابن مسعود سے علم حاصل کرے. اور یہ بات عبداللہ عمر بن خطاب نے تو کہی ہی تھی، اس سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی وَعَلَيْكُمْ بِإِبْنِ أُمِّ عَبْدٍ. اے لوگو ابن ام عبد کو لازم پکڑو، ابن ام عبد کو لازم پکڑو. یہ ابن ام عبد کون ہے؟ ام عبد کا بیٹا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بھی فرمایا تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم علماء سے حاصل کرو. آج الگ الگ تخصصات کے لوگ، الگ الگ فیلڈ کے لوگ اور الگ الگ میدان کے لوگ میرے بھائیوں اگر میڈیا کی طاقت سے پاپولر ہو جائیں اور ہے نا اپنی اسٹائل سے، اپنی پریزنٹیشن سے اور اپنے تعلقات سے اگر وہ پاپولر ہو جائیں، فیمس ہو جائیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں، اس سے نہیں لازم آتا ہے کہ وہ علماء ہو گئے ہیں اور ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا جائے. یہ اصول یاد رکھیں. اور اکثر و بیشتر ہم اس بات کو کبھی کبھی نہیں سمجھتے اور اکثر و بیشتر اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں بہت اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، میں نہیں چاہتا، مجلس لمبی نہیں ہے کہ میں ان سب کی ڈیٹیل میں جاؤں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آؤٹ سائڈر ہیں، جو دخلا ہیں اور علم شریعت کے طالب علم نہیں ہے وہ، بلکہ وہ الگ الگ میدان کے ہیں. کوئی میڈیکل میں ہے، کوئی طب میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی کسی کام میں. ٹھیک ہے، وہ جتنا علم حاصل کریں، سیکھیں، اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں جو علماء کا کام ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انہیں وہ مقام نہ دیں جو علماء کا کام ہے. اگر ہم نے ان اصولوں کو کھو دیا تو یقیناً ہم اپنی ذات کو بہت نقصان پہنچائیں گے، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو بہت نقصان پہنچائیں گے. اس لیے بہرحال ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. بہت ساری باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اپنی علمی زندگی میں، عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور دعوتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ، سنت، صحابہ، تابعین، تابعین کی سیرت کو، ان کے اسوے کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کا نام سلفیت ہے، اسی کا نام اہل حدیثیت ہے، اور اسی کے لیے قیامت تک باقی رہنے کی بشارت اور خوشخبری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.